إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے دوستو، جس موضوع پہ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے اس حوالے سے، ہمارے وہ معاشرتی حوالے سے، کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس چیز کو بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیوں کا ریشو ہے وہ دن بدن وہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم دیکھیں اس کی کمی کے حوالے سے تو اس کے اندر کوئی کمی نمایاں تو نہیں ہو رہی، لیکن وہ اس کا ریشو جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، برائی بڑھتی جا رہی ہے. اب وہ الگ ہی انداز کی برائیاں ہیں، ایسی عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہیں معاشرے کے اندر اور ہماری نسلوں کو، ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ آپ جس ملک سے، جس وطن سے اور وہاں کے لوگوں سے جب دشمن مقابلہ نہیں کر سکتا، جب دشمن کو اس کی اتنی سخت نہیں ہوتی کہ ہم یہاں کے لوگوں سے اور یہاں اس ملک کے اوپر ہم زور بازو سے نہیں ہم قبضہ کر سکتے، تو وہ ایک اس نے طریقہ کار اپنا ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا جائے، ان کے اندر برائیاں اتنی ڈال دی جائے اور ایسے ایسے نعرے وجود میں لائے جائیں کہ جس کے ذریعے کہ یہ معاشرہ ہی کمزور پڑ جائے اور ان کے آپس کے جو لوگ ہیں وہ خود گتا ہو جائے. جس کی وجہ سے کیا ہے، دشمن کو آسانی ہو جائے گی. غیر ممالک اغیار جو اس کے ہمارے وطن کو، ہمارے ملک کو کھوکھلا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے معاشرے، ہماری تہذیب کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی اپنی تہذیب کو مسلط کرنے کے لیے، کہ وہ اپنی تہذیب، ہماری تہذیب پہ لانا چاہ رہے ہیں، اور جو ان کے مقاصد ہیں وہ ان کو پورے ہو جائیں گے اس کے ذریعے کہ اگر وہ اپنی سوچ کو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلانا چاہ رہے ہیں، اپنی تہذیب کو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کام بڑا آسان ہو جائے گا. تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ اس قوم کو اگر زیر کرنا ہے تو وہ اس کے طریقہ کار یہی ہے. اب آپ دیکھیں، ایک نعرہ بہت زور و شور سے چل رہا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی. خواتین کی طرف سے مطالبہ، بڑی حیران کن بات کہ خواتین اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی. بھائی یہ خلاف عقل بات ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی ہے. یہ اگر آپ اس کو عقلی طور پہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کی عقل بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوگی کہ بھائی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. کیوں؟ آپ دیکھیے، مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر میں کسی ادارے کے اندر، کسی محکمے کے اندر، کسی کمپنی کے اندر اگر میں کام کر رہا ہوں اور جتنا ٹائم ریشو مجھے اس کمپنی کو دینا ہے، ان صاحب کمپنی کے ماتحت مجھے گزارنا ہے، اس مالک کے ماتحت مجھے گزارنا ہے، تو وہاں پر میری مرضی نہیں چلے گی. مجھے وہی کرنا ہے جو مالک کہہ رہا ہے، جو مجھے وہی سارے معاملات اور ساری چیزیں انجام دینی ہے جو مجھے اوپر سے آرڈرز ہو رہے ہیں، جس کے کمپنی کے مالک کی طرف سے جو مجھے آرڈرز ہو رہے ہیں، تو میں وہی کام کروں گا ان کی ٹائم ڈیوریشن کے اندر جو انہوں نے مجھے دیا ہے کہ بھائی اتنے گھنٹے کے اندر آپ کو یہ کام کرنا ہے. میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا کہ نہیں بھائی میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں، مجھے آپ روکنے والے نہیں ہو سکتے. تو ایسی بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں. تو آپ اسی بات کو ہم یہاں سے اس پیرائے میں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن اور انس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو جو پیدا کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے میری عبادت کریں. سورہ جن کے اندر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے جنات اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی میری عبادت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو بچا لائیں. اب خود یہ سوچنے والی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا رہے ہیں کہ تم صاحب اختیار نہیں ہو، تم ہمارے ماتحت ہی ہو، تمہیں وہ کرنا ہے جو ہم بتا رہے ہیں، تمہیں وہی کرنا ہے جس کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں. اگر یہاں پر ہم یہ بات کہیں کہ نہیں ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں تو یہ تو کھلی بغاوت ہے. یہ ایسی بات نہیں. اگر ہمارا اس نعرے کو تو اس میں تبدیل کر دینا چاہیے کہ ہمارا جسم رب کی مرضی، یہ ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ میرا جسم میری مرضی
میں جو چاہے کروں، میں جو فحاشی پھیلانا چاہوں معاشرے کے اندر وہ پھیلاؤں، یہ بھی مغرب کی طرف سے ایک آیا ہوا نعرہ ہے کہ جو انہوں نے اس نعرے کو عام کیا، لوگوں کو اس ذہن کے لیے آمادہ کیا، لوگوں کے ذہن کو تیار کیا، لوگوں کو آمادہ کیا، لوگوں نے بھی اس بات کو سمجھا، ہاں یہ بات بھی ہے کہ خواتین نے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے ہمارا جسم ہے، ہم صاحب اختیار ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے ہم صاحب اختیار نہیں ہیں، ہمارا جسم ہے تو ہم اس دنیا کے اندر ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی کے ماتحت ہم چل رہے ہیں، ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ ہمیں قدم قدم پہ یہ بات دیکھنی ہوتی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم کون سا حکم ہماری طرف متوجہ ہے۔ جب ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اس طرح جب چلانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو دیکھ کے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم ہماری طرف متوجہ ہے، تو پھر اس میں آپ مجھے بتا دیں پھر ہماری مرضی کیا ہے؟ اس میں ہماری مرضی تو کچھ نہیں ہے، اس میں تو ساری اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں بلا بہت فضول ہے اور اس کے نقصانات بہت بہت خطرناک ہے کہ ہماری آنے والی نسل اور موجودہ نسل اگر وہ ان نعروں کا شکار ہو جائے، اگر ان کی اس طرح ذہن سازی کر دی جائے تو معاشرے کے اندر صرف زنا کاری اور بدکاری کا رواج اور چلن چلے گا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح مغربی تہذیب اور مغربی مفکرین اور ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بالکل ننگ دھڑنگ معاشرہ کہ فحاشی عام ہے، تو کیوں نہ ہم اس تہذیب کو بھی اس تہذیب میں ڈھال دیں کہ یہاں کے بھی لوگ وہ تہذیب بھول جائیں، اپنی تہذیب بھول جائیں، ہماری تہذیب کو اپنا لیں۔ اور جس طرح وہ لوگ ایک بدکاری اور زناکاری کا جو ایک رجحان اور ایک ریشو ان کے جو آسمانوں کو چھوا ہے، تو ہماری تہذیب، ہمارا مسلمان وہ بھی ان چکروں میں پڑ جائے اور ہمارا معاشرہ، ہماری فیملی سسٹم، ہمارا معاشرہ وہ ٹوٹلی بالکل ختم ہو جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم خود ایک یکسوئی کے ساتھ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ یہ بات کتنی غلط بات ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تو یہ ہونا یہ چاہیے ہمارا جسم رب کی مرضی۔ تو میرے دوستوں یہ بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے کو اور ہمیں تباہ کرنے کی بھرپور سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اسلام دین سے قریب تر کرنا ہے اور ہمیں وہی کام کرنے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے، ہمیں بس اسی پہ چلنا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی منزل نہیں ہے ہماری، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی منزل مقصود تک لے جانے والا اور منزل کے حوالے سے بتلانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی عطا فرمائے۔ ولا تتركني يا إلهي أنت ربي